الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام، جمی معزز مہمان اور حاضرین خوشبخت، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ کا ذکر پاک سننے کے لیے جمع ہے۔ رات آدھی سے زیادہ بڑھ چکی، لیکن میں اس رات کے بڑھنے کا کوئی خیال نہیں مجھے اور نہ آپ کو ہونا چاہیے، بلکہ دعا یہ مانگو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دعا یہ مانگو، خدا زندگی کی ہر رات ہماری ایسی ہو جائے کہ جو رات کا اکثر حصہ جناب رسول کے ذکر پاک میں گزرے۔ وہ ذکر میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں، ان لوگوں کی یاد میں باتوں میں راتیں گزر رہی ہیں جو خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے بلکہ خدا کے دشمن ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں وہ ذکر، وہ نعرے، وہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں جس سے خدا کا عذاب آتا ہے، اور خدا کا کرم یہ سمجھو کہ آج ہم ایسے ذکر کے لیے جمع ہے سننے کے لیے کہ جب یہ ذکر زمین سے بلند ہوتا ہے تو آسمانوں سے رحمت آتی ہے۔ یقین کر کے سنو کہ اللہ کے حبیب کا جب ذکر ہوتا ہے تو آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، تم یہ سمجھو گے کہ ہم گھروں سے چل کے آئے ہیں، یہ ذکر حبیب وہ ذکر ہے کہ آسمانوں سے فرشتے اتارے جاتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے۔ یہ باتیں خیال سے نہیں، جناب رسول اللہ کی احادیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ خدا جگائے ایسی راتوں میں، ہر رات کے ذکر میں تم تھک جاؤ گے، اور یہ آقا کا ذکر کا اگر سنو گے تو دل زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ زندگی، یہ دلوں کی زندگی جو ہوتی ہے، یہ دلوں کی زندگی تمہیں اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی یہ دلوں کی دھڑکن جو ہے خبر میں کام آئے گی۔ تو عزیزو، آج
اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ جناب رسول اللہ کا ذکر پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور عزیزو، میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ تاثر ہے کہ یہ جماعت جو داعی ہے اس محفل کی، جماعت قصیدہ بردہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا اس قصیدے کا فیضان ہے۔ اس قصیدے کا یہ فیضان ہے کہ ذکر نبی کرتے کرتے اللہ نے انہیں نبی کا ذاکر بنا دیا، اور آج ذکر کے پھیلانے والے اللہ نے انہیں بنا دیا۔ کل تک یہ قصیدہ پڑھتے تھے، معنی معلوم تھے یا نہ تھے وہ جانتے ہیں، لیکن نہ جان کر جو پڑھتے تھے تو آج وہ قصیدے کے فیضان سے اس کے معنی سمجھنے والے بن رہے ہیں اور قصیدے کا مضمون سمجھانے والے بن رہے ہیں۔ اور آج خوشی اس بات کی مجھے ہے کہ ہر دینی جلسے میں ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے بوڑھے بڑے ضعیف لوگ ایسے جلسوں میں آتے تھے، مگر کرم خدا کا یہ ہے کہ آج اس جلسے کے منتظم اور سننے والے اکثر نوجوان ہیں اور ایک سمت پکڑ رہے ہیں۔ عزیزو، اسی لیے اقبال کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمانوں میں۔ یہ اب زمین کی کامیابی پیش نظر نہیں ہے ان کے، یہ طائر سدرہ جبرائیل امی کا جو کام ہے ذکر مصطفیٰ کی تائید کرنا، یہ جماعت کے بچے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات عرض کروں، احساس سے بیٹھو، خوشی سے بیٹھو، اللہ کا کرم اور فضل سمجھ کے بیٹھو نے اللہ کے اپنے حبیب کا ذکر سننے کے قابل بنایا ہے تمہیں۔ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ دنیا کی بات نہیں، بلکہ دنیا جس کے لیے بنائی گئی اس کی بات ہو رہی ہے۔ میں سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ دائرہ سننے سنانے کا اس محفل کا اتنا محدود نہیں ہے۔ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں میں مختصر سناؤں گا، مگر میری درخواست یہ ہے میں دل سے جو باتیں کر رہا ہوں آپ دل لگا کے سنیے۔ کیوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور یہ طاقت پرواز سب میں زیادہ حبیب پاک کے ذکر کو طاقت پرواز ہے۔ نبی کا ذکر جو ہوتا ہے اس کی طاقت پرواز یہ ہے کہ ملائکہ کے پر نبی کے ذکر کو لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، نبی پر جس نے درود بھیجا، جو نبی کا ذکر کرتے ہیں، صحیح حدیث پاک میں ہے زمین پر فرشتوں کی جماعتیں سیاحین فی الارض پھرتی ہیں، گشت کرتے رہتی ہیں، صرف ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ روئے زمین پر کہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں حبیب خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا نبی کے ذکر کو طاقت پرواز نہیں، ملائکہ کے پر پرواز لگ جاتے ہیں، اور
وہ یہاں ہونے والا ذکر مدینے تک پہنچتا ہے۔ یہ سمجھ کے بیٹھو جی، یہاں بیٹھے ہیں تم، مگر یہ عرش تک تمہارا سننا جا رہا ہے، تمہارا سنانا جا رہا ہے۔ خدا تو دیکھتا ہی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، مگر حدیث پاک میں یہ ہے، اجر کے لیے جو سنتا ہے، درود پڑھتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں اس کی بات۔ اور ہمارے پاس اس جلسے میں تو اجر کا کوئی ایسا تصور نہیں، خوشی ہے بس۔ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ تصور اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں پر ایک کیفیت ہے کہ ہم ہمارے سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، اجر سے بے تعلق ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ مزدور نہیں ہے نیکی کے، بلکہ حبیب کے چاہنے والے ہیں۔ تو ان کو میں سناؤں، خدا حب نبی میں تمہیں اور مجھے غرق کر دے، فنا کر دے، ہلاک کر دے، کیونکہ اس میں ہلاک ہونا ہی زندگانی ہے۔ اس میں مرنے والے جیتے ہیں، اور ایسا جیتے ہیں کہ وہ حضور کے قدموں میں جیتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا، اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، کوئی بات بھی میں حدیث پاک سے یا قرآن پاک سے ہٹ کے نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے بے چینی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تو یہ منظر ہمیں نصیب ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آقا آپ جلوہ فرما ہے، آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، ہمیں آپ کے دیکھنے پر دکھ نہیں رہتا، مصیبت نہیں رہتی، پیاس نہیں ہوتی، بھوک نہیں ہوتی۔ 2 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں آقا، آپ کے سامنے آ کر جب آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ مگر مجھے وہ بے چینی اس بات کی ہے آقا، بار بار یہ خیال مجھے آتا ہے آقا، ایک وقت ہوگا، آئے گا، خدا کا انتلا قانون لوگوں کو اس دنیا سے آنے والی دنیا میں منتقل کر دیتا ہے۔ سب کی آنکھیں اتنی نہیں ہوتی کہ عالم بدل جانے کے بعد دیکھ لیں، ہم ڈھونڈیں گے۔ بعض صحابہ نے دعا مانگی، خداوندہ وہ وقت ہمیں نہ دے کہ حضور ہمارے اس آنکھوں کے سامنے عالم کو چھوڑ دیں اور ہم زندہ آ رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے یہ بھی دعا مانگی، حضور کے اس عالم کے چھوڑنے سے پہلے خدا ہمیں بلا لے۔ تو اس لیے حضور یہ غم ستائے جاتا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا وقت ہمیں آ جائے ہماری زندگی میں، خدا نہ کرے آپ اس عالم میں نہ ہو اور ہم زندہ رہیں، تو جب کیا ہوگا؟ یا ہم مر جائیں تو یہ یقین ہے کہ آپ کا جو مقام اللہ کے پاس ہے، آپ جنت کے سب میں بڑے اونچے درجے میں ہوں گے، اور ہمیں آپ کے صدقے میں جنت مل بھی جائے گی۔ لیکن وہ جنت لے کے کیا کریں؟ ہمیں تو حور و غلماں نہیں چاہیے، جنت کے محلات نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ جنت وہ جنت ملے کہ آپ ہوں اور ہم دیکھتے رہیں۔ جنت تو ملی جائے گی، وہ جنت لے کے کیا کریں کہ جس میں آپ دکھائی نہیں دیں گے۔ تو آقا آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا اور ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، تو وہ جنت کو لے کے کیا کریں؟ ایک مجدہ آقا نے سنایا، آقا نے ایک مجدہ سنایا، ارشاد فرمایا کہ اے چاہنے والو، یہ میری محبت کا ایک نرالا قانون تمہیں سناتا ہوں۔ یہ دنیا کی محبتوں کا قانون نہیں ہے،
چاہنے والے موت سے جدا ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ مگر میری محبت کا قانون محبت میں سناتا ہوں، جو میری محبت میں مر جائے، المرء مع من احبا، آدمی جس سے دوستی رکھتا ہے، خدا کے واسطے دوستی کا قانون میں سنا رہا ہوں، آدمی جس کو چاہتا ہے، مرنے والا نیکوں انبیاء اولیاء کا چاہنے والا، وہ ان کے ساتھ ہوگا، وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج کا یہ جلسہ، یہ منتظمین سے میں اچھی طرح واقف ہوں، کیوں یہ جلسہ کر رہے ہیں؟ نہ نام چاہیے، نہ نمود چاہیے، جی نہ کوئی جماعت کا فروغ چاہیے، نہ ان کی زبانوں پہ کبھی ہے، نہ دل میں کبھی ہے کہ اس جلسے سے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ چاہت جو ہوتی ہے، بدلے کا تصور نہیں ہوتا، اسے سچی محبت کہتے ہیں۔ کیا ملتا ہے سچی محبت میں دیکھا نہیں جاتا۔ محبت سچی جو ہے اس کا قانون یہ ہے، محبوب کا ذکر کرتا رہے، اسی میں زندگی ہے۔ محبوب کا ذکر ہو، صبح و شام ذکر ہو، عیش میں ذکر ہو، تنگی میں ذکر ہو، بھوک میں ہو، فاقے میں ہو، کسی حالت میں ہو، ذکر حبیب ہوتا رہے۔ آقا نے فرمایا، محبت کی علامت بھی بتاتا ہوں، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہت کی علامت یہ بتاتا ہوں کہ اس کا اکثر ذکر اسی کا کرتا رہتا ہے۔ یہ علامت یہاں آ جانا تھا، جو کسی کا عاشق ہوتا ہے اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، عمل تو کرتا ہی ہے، لیکن یہ علامت عاشق کی ہے، چاہنے والے کی ہے کہ اپنے حبیب کا وہ ذکر کرتا ہے، صبح مساء ذکر کرتا ہے، جی نثر میں کرتا ہے، نظم میں کرتا ہے، جب خیال یار آئے اسی کے نغمے گنگناتا ہے۔ اور آج سے 50 سال پہلے کا بارکس یہی بارکس تھا، گھر میں ریڈیو نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھا، جی میں نے وہ منظر، وہ جماعتیں، وہ قصیدے کے پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا ہے، اگر انہیں ہو جاتا جہاں جمع ہوتے تو پہلا کام یہ کہ قصیدے بردہ پڑھتے تھے، خوشی میں قصیدہ ہوتا، ہر گھر میں قصیدہ ہوتا، اور یہ قصیدہ بردہ وہ ہوتا کہ اللہ سے نظر مانتے کہ مولا یہ کام کرا دے، تیرے نبی کا ذکر کریں گے۔ یہ بستی کی بات حقیقت سنا رہا ہوں۔ ایک ہی تھا ترانہ بارکس والوں کا، ایک ہی نغمہ، ایک ہی شاعری یہ تھی کہ ذکر حبیب میں قصیدہ بردہ پڑھتے تھے، خوشی میں، غم میں، میت میں، شادی میں، کامیابی میں، ہر وقت۔ اور یہ بزرگان دین کا مجرب عمل تھا، یہ پاتے تھے کہ جب قصیدہ ہوتا تو گھر میں خیر و برکت ہوتی، جو دعا مانگتے وہ دعا پوری بھی ہوتی تھی۔ پڑھ، عقیدے سے پڑھ، سب ملے گا۔ ذکر حبیب خدا کو پسند ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، ان کی ثنا و تعریف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ قرآن شاہد ہے، دلیل کیا سنائیں؟ رفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے، ذکر نبی کر رہے ہیں، کہنا غلط ہے۔ اللہ نے ذکر نبی کی نسبت رفعت سے دی ہے، ہر ذکر کیے جاتے ہیں، یہ ذکر بلند کیا جاتا ہے، یہ ذکر ہوتا نہیں، یہ ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ اور ایک خوشخبری تمہیں سناؤں،
ذکر جب بلند ہے، ذکر تھوڑی دیر ٹھہر جا با، ذکر جب بلند ہے، کام جب بلند ہے، یہ کاروبار نبی، ذکر نبی کا کاروبار جب بلند ہے تو میں یہ کیوں کہوں تمہیں، تم خود سمجھ لو۔ ذکر نبی کو اللہ نے بلند فرمایا ہے، اے ذاکر نبی تو بلند ہے یا نہیں، تو تصفیہ کر لے۔ تیرا کاروبار جب یہ ہے کہ تو ذکر نبی، ذکر رفیع کرتا ہے تو نبی کے ذکر کا ذاکر بھی بلند ہے۔ کاروباریوں میں، بیوپاریوں میں جوہری بڑا بلند ہوتا ہے، جوہری ہیں، یہ چاول کے دانے نہیں بیچتے، یہ جواہر بیچتے ہیں۔ اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کاروبار کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہے۔ جی تو میں عرض کر رہا ہوں دیوانے، سارے دنیا کے ذکر جو ہے مٹنے والے ہیں، کچھ نہ دینے والے ہیں، نبی کا ذکر جو ہے باقی رہنے والا ہے۔ کب تک باقی رہنے والا ہے؟ خدا جب تک باقی ہے ذکر نبی باقی ہے۔ کیوں؟ ہر ذکر کے کرنے والے ختم ہوتے ہیں، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہے، خدا کو نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، خدا باقی، اور رفعنا لک ذکرک، اس کا جو وعدہ ہے وہ ذکر رفعت بلند ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ تو عزیزو کرم سمجھو، خدا کا فضل سمجھو، اتنے بڑے کاروبار تمہارے ہاتھ میں دے دیے کہ اپنے حبیب کے ذکر کے لیے تمہیں چنا، ذکر کے بلند کرنے والا بنایا، اور سننے والوں خوش نصیب تم اس طرح ہے کہ وہ ذکر جو خدا کو پسند ہے وہ سننے کے لیے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ کیا نصیب ہے تمہارا! خدا جو ذکر خود کر رہا ہے، سن رہا ہے، جو بلند کرنے کا وعدہ اس نے فرمایا ہے، وہ ذکر کی محفل تم سجائے بیٹھے ہو۔ تو اس لیے عرض کیا، ہر روز، ہر رات خدا کرے ایسی بن جائے کہ ہم ذکر حبیب سنتے ہوئے سو جائیں، اور یہ بھی دعا کر لو خدا ہماری سب کی آخری رات اور آخری ساعت ایسی ہو زباں پر نام حبیب ہو اور دم نکل جائے۔ دم اگر نکل جائے ذکر حبیب پر، یا مصطفیٰ کہتے کہتے مر جائیں۔ یہ جو دعا میں نے آپ سے عرض کی کہ دعا کرو کہ ذکر حبیب نام محمد لیتے لیتے مر جائیں، بڑا مقدر کا وہ آدمی ہوگا کہ حضور نے فرمایا آدمی جس حال میں مرتا ہے، حدیث سنا رہا ہوں، آدمی جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ مصطفیٰ کہتے کہتے مر جائے تو مصطفیٰ کہتے کہتے اٹھایا جائے گا۔ ارے جب مصطفیٰ کہتے کہتے خبر میں اٹھے گا، فرشتوں کی کیا مجال ہوگی یہ پوچھے کہ تیرا دین کیا ہے، یہ نبی کو تو جانتا ہے۔ اس کا تو نعرہ مستانہ خبر میں یہ ہوگا، یا مصطفیٰ کہتے ہوئے اٹھے گا، اور جب یہ نکل جائے زباں سے، سننے والے ایسا کہنے والا مبارک جو ہوگا، فرشتے سوائے جنت کی کھڑکی کھولنے کا کوئی دوسرا کام نہیں کرے گے۔ یہ ساتیں، یہ ذکر نبی کرو، اس ذکر میں وہ برکت ہے، زندگیوں میں خیر آتا ہے، دلوں میں نور آتا ہے، گھروں میں نور آتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں،
بیماریاں دور ہوتی ہیں، نحوستیں جاتی ہیں، ہلاکتیں بربادیاں دور ہوتی ہے جہاں نام مصطفیٰ نکل جائے۔ اب حدیث سنو، نام مصطفیٰ کی بات، ذکر مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، آج ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ذکر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، نعت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف عمل کرو تو کچھ ہوتا ہے۔ ان کو سنا رہا ہوں حدیث، نفی نہیں کرتا، آقا کا حکم ہے عمل کرو کرو، آقا نے ڈرایا بچو گناہ مت کرو، یہ اپنی جگہ ہے، مگر آقا نے جو بشارت دی ہے وہ چھپاتا بھی نہیں ہوں میں۔ اگر کوئی چھپائے تو حضور کی بشارتوں کو چھپایا ہے، مجرم ہے۔ کوئی نہ ڈرائے گناہگار کو تو وہ بھی مجرم ہے۔ میرے آقا کی شان بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ گناہگار کو ڈراؤں، لیکن بشارتیں میرے آقا نے جو سنائی وہ بھی سناؤں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ گزشتہ مجلس میں نے شاہد کے معنی آپ کے سامنے رکھے تھے، تو عرض کر رہا ہوں یہ بھی سن لے کہ لوگ ایسا غلط ترجمہ عربی کا جو کر رہے ہیں، اس سے بڑا مضمون خراب کر رہے ہیں۔ کیا اجی وہ تو پیغمبر تھے، پیغمبر کے معنی کس سے کیا؟ رسول کے معنی پیغمبر کے کر رہا ہے۔ پیغمبر کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہنچاتا ہے، یقیناً آقا احکام کو پہنچایا، لیکن اس کے معنی اصل معنی اللہ نے رسول فرمایا ہے، قاصد نہیں بنایا، صرف پیغام لانے والے نہیں بنایا۔ آج جو گمراہ کر رہے ہیں وہ تو پیغام لانے لائے تھے، نعوذ باللہ ہرکارہ تھے، نعوذ باللہ پوسٹ مین تھے۔ پیغمبر کے معنی یہ، رسول کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا، میرا نمائندہ ہے، پوسٹ مین ہے۔ رسول کے معنی ہم نے بھیجا، بھیجا ہوا نمائندہ۔ کیا کیا بنا کے بھیجا؟ تو کہہ رہا ہے قاصد بنا کے بھیجا، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے شاہد بنا کے بھیجا ہے، میری ذات کا گواہ بنا کے بھیجا ہے، جنت کا گواہ دیکھنے والا بنا کے بھیجا، میری وحدانیت کو دیکھنے والا بنا کے بھیجا، سارے ایمان والوں کو از ابتدا تک قیامت دیکھنے والا بنا کے بھیجا، انبیاء کو دیکھنے والا بنا کے بھیجا، ان کا گواہ بنا کے بھیجا۔ شاہد کے معنی یہ ہے کہ وہ میں نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے اور ہر ایمان والے کا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ تو کہتا ہے پیغمبر پوسٹ مین بنا کے بھیجا، اور سن بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پوسٹ مین بشارت دیتا، کیا لکھا ہے لفافے میں نالائق کو معلوم نہیں رہتا، 1 کروڑ کا چیک ہے تو معلوم نہیں ہے، اور تیری سولی کی اگر اطلاع ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے۔ میرے آقا پیام جانتے ہیں، بشیر ہے تو بشارت کے پہلے سرتاپ بشارت خود ہے، اور جس کو جو بشارت دے دی اللہ کی بشارت پہنچاتے بھی ہیں، لیکن اتنے با اختیار بشیر ہے کہ جس کو اپنی زبان سے بشارت دے دی۔ تو عزیزو، اللہ نے اپنے حبیب کو بشیر بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ڈرانے والے بنا کے بھیجا۔ تو بات کہاں سے ہو رہی تھی؟ اللہ کے حبیب کے ذکر میں برکت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا جس کا نام
جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، ذکر مصطفیٰ کی برکت سنا رہا ہوں، نام کی، کام کرنے والا کیا ہوگا وہ تو الگ بات ہے۔ مقدر ایسا ہوا اس کا، کسی کا، کہ ماں اور باپ نے نام محمد یا احمد رکھ دیا، وہ نصیب والا بن گیا۔ میرے آقا یہ فرماتے ہیں جس کا نام محمد اور احمد ہوگا آتش دوزخ اس پہ حرام ہوگی۔ اب کوئی یہ کہے مجھے، یہ بات مل صاحب رات میں بولے، گناہگار ہے، فلاں کو دیکھے اس کا نام محمد ہے، یہ کام کرتا ہے۔ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا کو سب معلوم تھا، اگر قید آ جاتی تو میں قید لگاتا۔ جس کا نام محمد اور احمد ہے، اگر وہ نیکوکار ہے تو آتش دوزخ اس کے لیے حرام ہوگی۔ قید نہیں ہے، قید نہیں سنا سکتا۔ اب رہا یہ محمد اور احمد کا کام ہے، نام جب تیرا اتنا بلند ہے کام بھی ویسے بلند کر لے، لیکن بشارت ہے۔ اور آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا کسی دسترخوان پر اگر محمد نام کا بیٹھا ہوا ہو اس کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ جی یہاں بھی قید نہیں ہے، نیکوکار ہے تو ہوگی نہیں۔ ارے نیکوکار ہو تو تم بولتے یہ کہ نیکوکار ہے برکت ہوئی۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ کو نام محمد ایسا پسند ہے، نام کی لاج ایسی ہے، کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث سن لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا جب کسی مشورے میں تم بیٹھو، وہاں اگر تمہارے مشورے میں کوئی محمد ہو جائے جی تو انہوں نے فرمایا وہاں خیر ضرور ملے گا، محمد کے نام کی برکت ہوگی۔ تو عزیزو، میں یہ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ محفل، یہ ذکر سننا بابرکت ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں درود ہے، یہاں صلات ہے، یہاں سلام ہے۔ اور ایک بات یہ عرض کروں، اللہم صلی علی کہنے کا جو مقصود ہے، اللہ کے پاس یہ ہے کہ ان کے حبیب کے اوصاف سنائے جائیں، گنائے جائیں۔ صلات کے اندر ثنائے حبیب شامل ہے۔ جو بھی بیان ہوتا ہے، جو بھی مقرر کرتا ہے، یہی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب ایسے ہے، یہ بھی صلات میں داخل ہے۔ تو بات وہاں رکی تھی کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو ثواب کی خاطر درود پڑھتے ہیں تو فرشتہ ایک پہنچاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے یہ بھی حدیث پاک سنائی، ایک فرشتہ میری خبر پاک پر مقرر ہے جسے اللہ نے